اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو جو کہ فیملی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے جو ہمارے فیملی کوڈ ایکٹ میں کوئی ایسا دفعہ نہیں ہے جس سے کیس کنسولیڈیٹ کیا جائے۔ ہمارے ہاں اگر ایک کیس حق مہر کا چل رہا ہے جس کو ہم ایف سی کیس کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ کسٹڈی آف مائنر کا چل رہا ہے جس کو ہم حوالگی نابالغان یا اس کی جو رجسٹری نمبر ہے جو کہ بٹا 2 میں اس کا اندراج ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے فیملی کورٹ کنسولیڈیٹ کر کے مین کیس جو کہ بٹا ایپسی ہے اس میں ایک ایشو ود ہوم ویلفیئر آف دی مائنر لائز، وہ ایشو جو ہے وہ فریم کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایشو فریم کیا گیا ہے اور جو کیس کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے، کیا اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا فیملی کورٹ ایکٹ میں یا فیملی کورٹ رولز میں کوئی ایسی سیکشن آف لا ہے جو کہ کورٹ کو امپاور کرتی ہے کہ آپ یہ کنسولیڈیٹ کریں؟ سب سے پہلی بات جو کہ بہت اہم ہے اور ضروری ہے کہ کنسولیڈیشن میں کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ کنسولیڈیٹ ہو سکے۔ ایک عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے حقوق زناشویی کا یا کنجوگل رائٹس کا، اور دوسری عدالت میں فیملی کورٹ میں، چونکہ پشاور میں ٹوٹل 4 ایکٹیو ہے، اور دوسری فیملی کورٹ میں بی کا حق مہر کا کیس چل رہا ہے اور اس میں تنسیحی نکاح بھی ہے۔ تو یہاں پہ تنسیحی نکاح کے جو سیٹ اپ ہے وہ کنجوگل رائٹ ہے۔ اگر ڈپینڈنٹ ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو طلاق نہ دینا چاہے اور اس کو رکھنا چاہے تو وہ کنجوگل رائٹس کا دعویٰ کر سکتا ہے اور اس کی پلی لے سکتا ہے۔ تو اگر ایک کنجوگل رائٹس دعویٰ پرائر جمع کیا گیا ہے اور اس کے سبسیکوینٹلی اس میں جو ہے بی نے حاضری نہیں کی ہے اور وہ چل رہا ہے، اور اس نے ایک اور کیس جو ہے سپریٹلی سوٹ کیا ہے پر ڈیزولوشن آف میرج، ڈاور، مینٹیننس ایکسیٹرا، تو اس صورت میں سیشن جج صاحب کے پاس یہ اختیارات ہے کہ اس کو ایک درخواست کیا جائے کہ یہ 2 کیسز بٹوین دا سیم سپوز ہے اور کاز آف ایکشن بھی سیم ہے، کیونکہ دونوں کا جو مقصد ہے ڈیزولوشن آف میرج اور کنجوگل رائٹس، یہ دونوں جو ہے نکلتے ہیں شیڈول سے، تو اس کو دونوں کو یکجا کیا جائے، اس کو کنسولیڈیٹ کیا جائے۔ اس صورت میں عدالت جو ہے اس کو کنسولیڈیٹ کر دے گی، کیونکہ اس میں پارٹی بھی سیم ہے اور کورٹ کی اختیارات بھی سیم ہے۔ لیکن جہاں پہ کسٹڈی آف مائنر کا کیس چل رہا ہو، ایک ہی عدالت میں ہو یا ڈفرینٹ کورٹ میں ہو، تو فیملی کورٹ کے پاس بالکل یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو کنسولیڈیٹ کر کے ایک ایشو فریم کریں۔ ہم نے جہاں تک دیکھا ہے آج تک، تو فیملی کورٹ اس کو بلا ججک جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کر دیتی ہے، اور ایک ہی ایشو جو ہے وہ مین کیس میں فریم ہو جاتا ہے کہ ویدر ود ہوم دی ویلفیئر آف مائنر لائز۔ اب اس میں جو ہے اگر یہ کسٹڈی آف مائنر جو ہے وہ والد کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے ہو، اس کو نقصان کیا ہے اور کیا کورٹ ایسا کر سکتی ہے۔ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کو سیکشن 1 سے لے کر لاسٹ تک وچ شیڈول اگر آپ پڑھیں تو کہیں بھی شیڈول کو نہیں، لاسٹ تک اگر آپ پڑھیں 25 تک، تو اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ کورٹ ہیز دا پاور ٹو کنسولیڈیٹ اینی سارٹ آف سوٹس۔ ہاں، سی پی سی میں ایک جگہ پہ ہے، میرے خیال میں 22-23 سم تھنگ لائک دیٹ ایک سیکشن ہے جہاں پہ کنسولیڈیشن کا کہا گیا ہے، لیکن اس میں
دونوں میں جو ہے پارٹیز بھی سیم ہونی چاہیے اور کاز اپیکشن بھی سیم ہونا چاہیے اور میٹر ان ایشو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ بھی سیم ہونا چاہیے. اب یہاں تو جو کسٹڈی آف مائنر ہے وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے، وہ اس کا تو پہلے اختیارات آپ لکھیں گے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. یہاں پہ فیملی کورٹ ہے جس کو تفویض کیا گیا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تو کنسولیڈیٹ ہی نہیں ہو سکتا، ایک کیونکہ وہ ایک الگ ایکٹ کے تحت جو گارڈین وارڈ ایکٹ ہے اس کے تحت دائر کیا گیا ہے. اس کا نمبر بھی اپسی میں نہیں آتا، بٹا 2 میں اس کا اندراج ہوتا ہے. اس کا جو رجسٹر ہوتا ہے اس کو بٹا 2 کا رجسٹر کہتے ہیں، اس میں اس کا اندراج کرتے ہیں. جبکہ حق مہر کا جو ہے وہ فیملی کورٹ ایکٹ کا کی جو سیکشن 5 ہے اور شیڈول، اس میں بٹا اپسی میں رجسٹر میں اس کا اندراج ہوتا ہے. اب اس دونوں میں میٹر ان ایشو جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹوٹلی ڈفرینٹ. وہاں پہ تو حق مہر کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بچے کی حوالگی کی بات ہو رہی ہے. آپ دونوں کو کیسے یکجا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک اللیگل ایکٹ ہے جو کہ ہمارے فیملی کورٹ میں سٹارٹ سے شروع ہے اور ہم نے بھی کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا. پہلے مجھے یاد ہے کہ سن 2002-3 میں جب اس طرح کے کیسز آتے تھے تو ہم اس میں باقاعدہ یہ الگ الگ چلتے تھے. ہاں تاریخ ایک ہی ہوتی تھی تاکہ کنوینینٹ ہو اس کے لیے لیٹیگنٹ کے لیے اور کونسلس کے لیے. لیکن ایک میں اگر شہادت ہے، مثال کے طور پر ایپسی میں شہادت کی گئی ہے اور اس میں اس نے کسٹڈی آف مائنرز کے بارے میں کچھ کہا ہوا ہے، تو پھر محرر کو ڈائریکشن دی جاتی تھی کہ اس کی ایک کاپی بنا کے سیم ٹو سیم کاپی بنا کے جس میں کوئی حرف جو ہے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، وہ بنا کے دوسری فائل میں رکھا جائے، جو آج کل بہت آسان ہے، اسکین کر کے اس میں رکھا جا سکتا ہے. لیکن کنسولیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اب جب کنسولیڈیٹ کیے گئے ہیں جو کیسز کنسولیڈیٹڈ ہے، اب ان کی طرف آتے ہیں کہ اس میں نقصان کیا ہے. نقصان یہ ہے کہ جب ایشو پریم ہوتا ہے تو جو اگر مدعیہ نے یہ کسٹڈی آف مائنر بھی کیا ہوا ہے اور اس نے یہ حق مہر کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے، لیکن اسی کی ایک جو ایپسی ہے اس میں جو ہے وہ یہ ایشو ہے کہ ودر ہوم دا ویلفیئر آف مائنر لائز، وہ اس کا سارا فوکس جو ہے زیادہ تر وہ رہتا ہے اپنے حق مہر، ڈاوری آرٹیکل اور مینٹیننس وغیرہ. زیادہ تر کیسز میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ بھول جاتی ہے کہ میرا یہ کسٹڈی کا کیس جو ہے اس کا بھی الگ سے میں نے اپنی چیف ایگزامینیشن میں اس کا حوالہ دینا ہے، اور اس میں جو ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو کور کرے گی. اگر مطالعے کی طرف سے آپ دیکھیں کہ یہ کیس مطالعے کی طرف سے ہے تو پھر مطالعے بھی جو ہے وہ اس کیس کو اپنی چیف ایگزامینیشن میں بالکل اگنور کر لیتا ہے، اور اس طرح جو ہے یہ بٹا 2 یہ انریبٹل ہو جاتا ہے. نہ ان کی طرف سے اس پہ کوئی شہادت آ جاتی ہے، نہ پلینٹف کی طرف سے آ جاتی ہے یا پٹیشنر کی طرف سے نہ آتی ہے، نہ ہی رسپونڈنٹ کی طرف سے کوئی شہادت آتی ہے. یہ انریبٹل ہو جاتا ہے اور ڈسمس ہو جاتا ہے، خواہ وہ والد کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے ہو. وہ ویلفیئر آف دا مائنر کو ٹچ بھی نہیں کر لیتے. تو یہ کہنا تھا آج کی ویڈیو میں کہ یہ جو کنسولیڈیشن ہے یہ بالکل اللیگل ہے. اگر کسی بھی کورٹ نے آپ کے کیس کو کنسولیڈیٹ کیا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لا لائیوز ان سلیو آف اے جج، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وکیل کو جج کو لا نہیں بتانا چاہیے. تو آپ کورٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنسولیڈیٹ نہیں ہو سکتے، اس کو الگ الگ چلائیں. بے شک تاریخ یا جو تاریخ ہے یا جو ڈیٹ ہے وہ ایک ہی ہو، لیکن ان کے فائل جو ہے، ان کی ایشوز جو ہے، ان کی ایویڈنس جو ہے وہ الگ الگ ہو. تو اس طریقے سے آپ اپنے ایک کیس کو بھی اچھی طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور دوسرے کیس کو بھی اچھی طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارا ایک نیا پیج یوٹیوب پہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے، جو کہ بہت سے میرے سینئرز وکلاء جو ہے ان سے خفا بھی ہے کہ آپ ویڈیوز میں سب کچھ بتاتے ہیں اور آپ نے شیر کو جو ہے بیل پہ یا درخت پہ جو ہے وہ چڑھانے کی بھی گر سکھا دی ہے. تو ہم کیا کہیں گے، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے.
ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ فیملی لا چیمبر پشاور ہے، کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے، میں نے فری میں رکھا ہوا ہے، مجھے اس سے کوئی آمدن نہ ہے نہ میرے کوئی توقع ہے، لیکن اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں لائیو ویڈیو جو ہے وہ کر سکوں، کیونکہ جب تک آپ سبسکرائب نہیں کریں گے میں لائیو ویڈیو نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی کوئی اپنی پالیسی ہے جو مجھے آتا ہے، کیونکہ جب میں لائیو جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لائیو نہیں جا سکتے، اسٹریمنگ نہیں کر سکتے، اس لیے مجبوراً مجھے لائیو ویڈیو جو ہے ریکارڈ کرنا پڑتا ہے، پھر اپلوڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔